الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. حاضرین محترم، آج ہمارا یہ 44واں درس ہے، درس نمبر 44، اور اس کے بعد ایک درس اور رہ جاتا ہے، زیارت تمام ہو جائے گی، 45 تک تمام ہو جائے گی، ایک درس ہے۔ گفتگو توسل تک پہنچی ہے، ایک بہت اہم مطلب ہے توسل کا، جو عالم اسلام کے درمیان ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بہت حساسیت ہے عالم اسلام کو اس پر، اور اس موضوع کو حل ہونا ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں توسل پر، لیکن بعض مطالب کا سمجھنا عام انسان کے خیتے سے اور بس سے باہر ہے، اس کو بہت سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت خاص مورد ہے جہاں پر وہابیت نے توسل کو منع کیا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے کہ چونکہ یہاں پر وسیلے کا مسئلہ آیا ہے، ایک زائر معرفت امام اور فضائل و مناقب امام کے بعد اس نے بارگاہ رب العزت میں دعائیں کی جو گزر چکی، آج یہ دعا کر رہا ہے کہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، ائمہ خدا علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اے ولی خدا، انا بینی و بین اللہ ذنوبا، میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ہیں جو حاجب بنے ہوئے ہیں، حائل ہیں، یعنی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے درمیان یہ گناہ اور بندے کے حاجب پردہ بن جاتا ہے، تو وہ سیر و سلوک کی منزلوں کو انسان طے نہیں کر سکتا، عرفانی منزلوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا، لہذا ان کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے، اور برطرف کیسے ہوگا کہ بارگاہ رب العزت میں ائمہ خدا علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے، ان کے توسل سے اپنے گناہوں کو معاف کرایا جائے۔ اے ولی خدا، میرے اور اللہ کے درمیان گناہ حائل ہیں، لا یاتی علیہا الا رضاکم، اور وہ گناہ بغیر آپ کی رضایت کے معاف نہیں ہو سکتے، جب تک ائمہ خدا علیہ السلام کی رضایت نہ ہو یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے، ان کی رضا سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جب یہ راضی ہوتے ہیں تو وہ راضی ہوتا ہے،
اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی کا مظہر انہیں قرار دیا ہے۔ لہذا یہ اہم مسئلہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو تو ائمہ خدا کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کروائیں، اور چنانچہ جناب آدم علیہ السلام نے توبہ و استغفار جو کیا ہے وہ انہی کے وسیلے سے ترک اولا ہونا تھا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، لہذا وہ ترک اولا گناہ نہیں ہے۔ بعض افراد، بعض علماء جو ہیں اپنی ہٹ دھرمی پہ ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ جو پہلا سبق جو ہے دینیات کا وہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ائمہ جو ہے اور انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ عصمت، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج توسل کے حوالے سے کہ ائمہ علیہ السلام کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے وسیلہ بناتے ہیں۔ عالم اسلام میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نظریے کو پیش کیا ہے ابن تیمیہ نے۔ ابن تیمیہ کے بعد علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے اس کے نظریے کا مقابلہ کیا اور جوابات دیے۔ علماء نے کتابیں لکھی توسل کے موضوع پر، اور اس کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی۔ کچھ دور تک ان کا ایک شاگرد ابن قیم وہ اس نظریے کو لے کے چلا۔ اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب کا زمانہ آیا، اس نے پھر اس نظریے اور تفکر کا احیاء کیا، اس کو زندہ کیا، اور پھر جو ہے یہ توسل کا انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ آج وہابیت جو ہے وہ محمد ابن عبد الوہاب کے نظریے پہ ہے، وہ توسل کا انکار کرتی ہے، وہ توسل کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن میں صریحاً، افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کے مقابل میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اگر نص صریح موجود نہ ہو تو چلیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوشش کیا اور خطا ہو گئی۔ یہاں تو نص صریح موجود ہے قرآن مجید میں وسیلے کے حوالے سے۔ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس تک پہنچنے کا وسیلہ صریح آیت ہے قرآن مجید کی، یعنی وسیلہ ہے، تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اور فرما رہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو ایک تو وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ موجود ہے۔ دوسرے کہ اللہ کی بارگاہ تک بغیر وسیلے کے نہ پہنچو۔ لہذا یہ آیت صراحت کے ساتھ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے۔ دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام کے وہ فرزند جو جناب یوسف کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے، جب انہیں احساس یہ ہوا کہ ہم خطا پر ہیں، یہ بھی احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ گناہوں کی توبہ کے لیے ایک وقت دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک انسان نادم ہو جائے اور خطا کو تسلیم کر لے، ویلا بہت سے ہیں جو خطا کو تسلیم بھی نہیں کرتے کہ میں غلطی پر ہوں۔ بہرحال وہ آئے، ان کے بچے اپنے بابا کی خدمت میں، قالو، قرآن نے نقل کیا ہے، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اے بابا،
آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں. انا کنا خاطئین، یقیناً ہم جو ہے خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں. کس سے کہا بچوں نے؟ جناب یعقوب علیہ السلام سے. قرآن نے اس آیت کو نقل کیا ہے اس وسیلے کی. کس کو وسیلہ بنایا؟ نبی خدا کو. بابا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش کو طلب کریں. بابا نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے. اگر توسل جائز نہیں ہے تو یقیناً جناب یعقوب نبی ہے، اور خود پروردگار وہاں پہ کوئی ایک قید لگاتا یا قرآن جو ہے اس سے منع کرتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بچے. لیکن یہ آیت قرآن میں موجود ہے. خدا نے کوئی یہاں قید نہیں لگائی، جناب یعقوب نے منع نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کی خطا کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کیا اور استغفار ان کی طرف سے کیا. تو اس کا مطلب یہ آیت صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ وسیلہ توسل انبیاء الہی اور ائمہ خدا کے ساتھ جائز مستحب ہے. آپ حرام کہاں سے لا رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کے مقابل میں. تو یہ دو آیت. اچھا، اس کے بعد کی آیت ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 97 اور 98. مسلسل یہ دو آیتیں ہیں. اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام قالو، ان لوگوں نے کہا بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں. جناب یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں بھی عنقریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھ رہے کتنا یہ فصاحت جو ہے کہ جہاں توبہ و استغفار کا مسئلہ آتا ہے وہاں غفور لایا جاتا ہے. یہ فصاحت ہے قرآن مجید کی. وہاں جبار اور قہار نہیں آئے گا، وہاں غفور آئے گا. تو انہوں نے بھی کہا میں عنقریب جو ہے اپنے رب سے تمہارے حق میں دعا کروں گا. تو جناب یعقوب نے بھی کہا میں دعا کروں گا. تو یہ دوسری آیت ہے جو وسیلے پہ دلالت کر رہی ہے. اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، یہ اہم ہے، ادھر ذرا توجہ اگر آپ فرما دیں. یہ ہر جگہ درپیش ہے مسئلہ، اور عالم اسلام میں آپ جہاں بھی تشریف لے جائیے، حتیٰ کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی مسلمان جو ہے اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں، یا مکہ مکرمہ میں مدینۃ الرسول تشریف لے جائیں آپ تو وہاں پر عالم اسلام جو ہے اس مسئلے پر گفتگو کرتا ہے. تو ایک مسئلہ، ایک اعتراض وہ اور کرتے ہیں. چونکہ یہ آیتیں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اب بہت سے اس کا انکار نہیں کر سکے توسل کا، لہذا انہوں نے یہ کہا کہ چلیے زندگی میں تو توسل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی رحلت کے بعد کیسے توسل کریں گے؟ بھئی وہ تو دنیا سے جا چکے، آپ ان سے کوئی چیز طلب کریں اللہ کے وسیلے سے تو کیسے عطا کریں گے؟ چنانچہ ایک کسی وہابی نے یہ کہا، ایران کے ایک عالم دین ہیں، آ گئے کراتی، تو کسی وہابی نے یہ کہا ہوگا کہ یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ تو اب جعلی پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کر کے یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیا وہ کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا کر دے سکتے ہیں؟ میرا پین گر جائے یا کوئی ایسی چیز میں اس سے مانگوں تو کیا اس وقت یہ دے سکتے ہیں؟ زندہ تو ہے نہیں. محسن کراتی صاحب نے بہترین نقضی جواب دیا، کہا تم اللہ ہی سے مانگتے ہو نا، تم اپنا قلم گرا دو اور کہو اللہ تمہیں اٹھا کے دے دے. غور فرما رہے ہیں. تو یہ توسل کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب چونکہ یہ صراحت کے ساتھ میں نے دو آیتیں پیش کی، متعدد آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں توسل کے حوالے سے. اب جواب اس مطلب کا کہ زندگی میں ٹھیک ہے توسل تو کر سکیں، لیکن ان کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اب وہ دنیا میں تو رہ نہیں گئے.
اب کیسے توسل کریں گے؟ تو توسل کو ابن تیمیہ نے شرک قرار دیا. تو ایک سوال ابن تیمیہ سے ہے خود کہ جو چیز زندگی میں ہم ان کے وسیلے سے مانگ رہے تھے، تو یہ بتاؤ یہ شرک ہے یا نہیں؟ تو کہا زندگی میں نہیں ہے، مرنے کے بعد ہے. اچھا، تم دلیل کوئی آپ پیش کی، کوئی دلیل لائیے کہ زندگی میں شرک ہے اور مرنے کے بعد نہیں. تو سب سے پہلا یہ سوال ہے، یہ کیسے آپ فرق قائم کریں گے جب تک دلیل نہ ہو؟ اور اگر دلیل نہیں ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ زندگی میں اگر شرک نہیں ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی شرک نہیں ہے. اس لیے شرک پر آپ کو دلیل پیش کرنے کے ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کی حیات اور ان کی ممات دونوں برابر ہے. دنیا سے گزر جانے کے بعد شہید ہوتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے شہید کے حوالے سے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تصور نہ کرنا، گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ جو ہے مردہ ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو ابھی ابن تیمیہ سے سوال ہے کہ اللہ تو انہیں زندہ کہہ رہا ہے، تو جب زندگی میں ان سے ہم طلب کر رہے تھے ان کے وسیلے سے، تو اب شہادت کے بعد بھی تو اللہ انہیں زندہ کہہ رہا ہے، تو ہم زندے ہی سے طلب کر رہے ہیں. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب، پیغمبر اکرم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو مسلم میں یہ روایت، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتیت، وفی روایت حداد مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم جب تشریف لے جا رہے تھے معراج تو ایک سرخ مٹی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، لال مٹی کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ قبر میں جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء اولیاء خدا جو ہے دنیا سے جانے کے بعد مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اہم یہ سب دلیلیں ہیں. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب الفضائل من فضائل موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ کے فضائل میں یہ روایت وہاں پہ موجود ہے. بس دنیا سے جانے کے بعد بھی توسل کیا جا سکتا ہے. ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے رسول، یہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یہ بہت اہم سب مطالب ہے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر یہ تمہارے پاس آ کر استغفار کرتے اور تم ان کے لیے جو ہے میری بارگاہ میں استغفار کرتے تو تم اللہ کو تواب پاتے، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے اللہ کو. یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے. اگر یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آئے، کب آئے؟ زندگی کی قید نہیں لگائی کہ جب یہ دنیا میں ہوں، یہ نہیں کہا. جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کریں اور تمہارے پاس آئیں اور یہ جو ہے استغفار کریں اور تم ان کے لیے استغفار کرو تو تم اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے. تو کوئی قید نہیں ہے کہ زندگی میں آئے یا شہادت کے بعد آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بھی توسل کر سکتے ہیں اور شہادت کے بعد بھی، کوئی قید نہیں ہے. لہذا یہ آیت شہادت کے بعد پر بھی دلالت کر رہی ہے.
اس کے بعد یہ روایت اہل سنت کی کتاب سے ایک پڑھ رہا ہوں، سنن دارمی، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے توسل، اس لیے تھوڑا سا میں اس پہ زندگی کے حوالے سے اور زندگی کے بعد عائشہ سے روایت ہے یہ، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ عہد آیا، خشک سالی ہو گئی، تو میں نے پیغمبر اکرم کی قبر مطہر سے توسل کیا اور پیغمبر سے توسل کیا۔ قحط سالی، پانی نہیں برس رہا تھا۔ یہ روایت سنن دارمی میں موجود ہے۔ کہاں سے توسل کیا؟ قبر مطہر پیغمبر سے اور پیغمبر اکرم، یعنی دنیا میں پیغمبر موجود نہیں ہے لیکن وسیلہ توسل کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم کے گزر جانے کے بعد خلافت سوم کے زمانے میں، تیسری خلافت جو مسلمانوں کی چل رہی ہے، اس میں جو ہے ایک شخص پریشان تھا، پریشان حال تھا، تو عثمان ابن حنیف، تیسری خلافت میں عثمان ابن حنیف امیر المومنین کے ایک صحابی، نہج البلاغہ میں ایک مکتوب ہے، لیٹر موجود ہے، امام نے انہیں خط لکھا تھا، انہیں گورنر بنایا تھا اپنے زمانے میں بصرے کا، تو وہ موجود ہے، بہت اہم جو ہے وہ امام کا خط ہے اور قابل استفادہ ہے، بہترین جو ہے وہ پڑھنے کے قابل، ایک ایک لفظ ایک ایک پارا۔ تو عثمان ابن حنیف نے کہا کہ تم کیوں نہیں پیغمبر سے توسل کرتے؟ پیغمبر موجود نہیں۔ یہ روایت وفاء الوفا سمہودی نے لکھا ہے، اہل سنت عالم نے، جلد 4 صفحہ 195۔ بس توسل ثابت ہو گیا کہ زندگی میں اور رحلت کے بعد آیتیں موجود ہے، روایتیں موجود ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ اس میں وَبِحَقِّكُمْ مَنِ تَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ، اور قسم ہے آپ کو، اب یہاں سے ائمہ ہدی علیہ السلام کو ایک زائر قسم دے رہا ہے اللہ کی، فَبِحَقِّ مَنِ تَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ، آپ کو اللہ کی قسم ہے، اس کے حق کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو اپنے راز پر امین بنایا ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام اللہ کے راز کے امین ہیں، رازدار الہی ہیں، اور اس سے قبل بھی ایک فقرہ گزر چکا ہے، حفظت سر اللہ، یہ فقرہ گزر چکا ہے، یہ حافظان اسرار پروردگار ہے، پروردگار کے راز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب بہت اہم مطالب گزر رہے ہیں۔ دیکھیے راز کی 2 قسمیں، سر، راز، اسرار الہی جو ہے اس کی 2 قسمیں۔ کچھ راز وہ ہیں جن کو ائمہ نے کسی سے بیان نہیں کیا، کچھ راز وہ ہیں کہ جو ائمہ نے کسی سے بیان نہیں کیا، اور کچھ راز وہ ہیں جن کو ایمان کے کمال پہ پایا انہیں بیان کیا ہے، جیسے جناب سلمان فارسی علم ما کان وما یکون رکھتے تھے، علم بلایا و منایا رکھتے تھے۔ ائمہ ہدی نے انہیں راز کی باتیں بتائی تھی۔ تو یہ راز 2 قسمیں، کچھ راز ایسے ہیں کہ جنہیں ائمہ نے اپنے بعض احباب اور اپنے دوستوں کو بتایا، لیکن کچھ راز ایسے ہیں کہ ائمہ ہدی علیہ السلام نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ تو ائمہ ہدی علیہ السلام رازدار پروردگار ہیں۔ وَاسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو اپنی مخلوق کے کاموں پہ سرپرست بنایا ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام لوگوں کے سرپرست، حاکم، آقا، مولا ہیں، سرپرست ہیں۔ ان کو اللہ نے جو ہے ولایت عطا کی، ولایت تکوینی بھی، ولایت تشریعی بھی، متعدد مرتبہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ سارے معجزات ولایت تکوینیہ پہ دلیل ہے، یعنی ائمہ خدا نے کائنات میں تصرف کیا ہے، تصرف کیا ہے، یہ معجزات، اور اب بھی تصرف کر رہے ہیں۔ شہادت کے بعد روضہ مقدسہ پر جو ہے
معجزے جو کرامتیں ہو رہی ہیں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ابھی بھی یہ زندہ ہیں۔ وَقَرَنَا طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ، اور قسم ہے آپ کو پروردگار کی کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا۔ اللہ نے ائمہ ہدی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے، اور قرآن مجید کی آیت اس پہ دلیل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کون ہیں؟ صاحبان امر علی بن ابی طالب اور اوصیاء من بعد امیر المومنین، اور ان کے بعد ان کے جو 11 اوصیاء ہیں وہ سب اولی الامر ہیں۔ روایت میں ہے تفسیر اہل بیت جلد نمبر 3 اس آیت کے ذیل میں جو ہے متعدد روایتیں موجود ہے کہ امیر المومنین اور ان کے بعد 11 امام سب اولی الامر ہیں، تو ان کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے، یعنی اطیعوا اللہ کا واطیعوا الرسول واولی الامر، تو اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کو قرن کیا ہے، ملایا ہے۔ قرنا کے معنی ہوتا ہے ملانا۔ اور خود یہ آیتیں رکھے، بہت ایک ایک جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت مطلقہ ہے، یعنی آپ اولی الامر کی اطاعت کیجئے، کس وقت میں؟ کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں، آیت مطلق ہے، ہر آن ہر لمحہ کسی وقت آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، کوئی قید نہیں۔ قید نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا فعل ہر آن ہر لمحہ حجت ہے، اور جب ہر آن ہر لمحہ حجت ہے تو یہی ان کے عصمت کا دلیل ہے کہ یہ معصوم ہے، اس لیے کہ اور اس بات کو خود ابن تیمیہ فخر الدین الرازی نے قبول کیا ہے کہ میں نے اس سے قبل جو درس تفسیر میں حاضر ہو کر اس آیت میں ظاہراً درس دیا تھا، یا اس کے ذیل میں گفتگو آئی تھی، تو وہاں عرض کیا تھا کہ ابن تیمیہ جو ہے اولی الامر جو ہے ان کو معصوم تسلیم کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مفہوم اولی الامر کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن عصمت کو انکار نہیں کر سکا۔ معصوم ہونا دیکھیے کہ اللہ نے مطلقاً کہا، جو اطلاق سے اس نے عصمت کو ثابت کیا ہے۔ تو ائمہ ہدی علیہ السلام اب یہاں سے دیکھیے مسلسل فَبِحَقِّكُمْ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَىٰ سِرِّهِ، آپ کو اللہ کی قسم، آپ کو اللہ نے رازدار بنایا، آپ کو جو ہے ولایت دی ہے لوگوں کے، اور اپنی اطاعت کو، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جو ہے متصل کیا ہے، ملایا ہے۔ لَمَّا اسْتَوْحَبْتُمْ ذُنُوبِي، یہ جملہ جو ہے جواب قسم اسے کہتے ہیں۔ گرامر میں جہاں قسم کی بات آتی ہے، فَبِحَقِّ یعنی قسم ہے، اے ائمہ ہدی آپ کو اللہ کے حق کی قسم، آپ کو اللہ نے یہ چیزیں عطا کیا، آپ کو اللہ کے، تو یہ قسم ہے۔ لَمَّا اسْتَوْحَبْتُمْ اسے کہتے ہیں جواب قسم، کیونکہ قسم جب ہوتی ہے تو اس کا ایک جواب، یعنی آپ کو قسم ہے، کیوں قسم دی جا رہی ہے؟ لَمَّا اسْتَوْحَبْتُمْ ذُنُوبِي، آپ میرے گناہ معاف کروا دے اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہاں سے جو ہے مربوط ہے فَبِحَقِّ، آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ آپ اس کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں، اور فرما دیں یہ انسان کے گناہ اگر ائمہ خدا علیہ السلام اولیاء خدا کو انسان وسیلہ اس کی بارگاہ میں بنا لے تو یقیناً ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ آبرو مند ہیں، یا وجیہن عند اللہ، یہ آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، شان من الشان، اللہ کے نزدیک ان کی شان و منزلت ہے۔ وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، اور اے ائمہ ہدی آپ ہمارے لیے شفیع ہیں،
شفاعت بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے اعتقادی مسائل اس میں بہت بیان ہوئے ہیں. ابھی ایک مسئلہ توسل کا گزرا, یہاں پہ ایک مسئلہ شفاعت کا آ گیا. شفاعت, اور یہ سب وہ مسائل ہیں بخدا بہت سارے مسائل میں دیکھتا ہوں مومنین کے بہت سے مقامات پہ میں کیا سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں, بلکہ بہت سو کے لیے واضح نہیں ہے یہ مسائل. شفاعت حتیٰ کہ آیات قرآنی موجود ہیں, لوگ کنفیوز ہیں کیونکہ ایک عالم اسلام کی طرف سے جو اشکال اور اعتراضات ہوئے ہیں اس میں لوگوں کے ذہن تحت الشبہ میں قرار پا گئے ہیں. لہذا ان سب مسائل کا حل کرنا ضروری ہے. وَكُنْتُمْ شُفَعَاءِ, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے اخذ کیا جائے, عقیدہ کہیں اور سے نہ لیا جائے. ہاں, یہ ائمہ ہدیٰ کنتم شفعاء, آپ ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں گناہوں کے لیے ہماری شفاعت کرتے ہیں, ہم وسیلہ بناتے ہیں تو ہمارے جو ہے گناہ اللہ معاف کر دیتا, اور آخرت میں تو شفاعت ہے ہی. اس سے پہلے عرض کیا تھا آسا پیغمبر اکرم کے لیے آئے تھے, آسا ایب آسا کا رب کا مقام محمودہ, قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کرے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے. اسے قبل عرض کیا تھا میں نے, شفاعت کبریٰ ہے. تو وہاں بھی شفیع ہوں گے پیغمبر اور ان کے 12 یہ جانشین جو وصی ہیں. وصی کا کام وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کا کام ہے, کیونکہ وصی کا معنی جانشین کے ہیں, جو کام ان کا وہی کام. اگر وہ مقام محمود پہ ہے تو یہ بھی مقام محمود پہ ہے. حق شفاعت کبریٰ انہیں حاصل ہے. وَكُنْتُمْ شُفَعَاءِ فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ. اب شفاعت قرآن مجید میں کرو, کہتا نہیں شفاعت نہیں, شفاعت اللہ کو تنہا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا بھی صحیح مطالعہ نہیں کیا جاتا. اگر لوگ جو حسبنا کتاب اللہ کہہ چکے ہیں اگر واقعی صحیح کتاب ہی کو پڑھ لیں تو یقیناً کافی ہو سکتی ہے. لیکن کیسے کافی ہوگی؟ آپ اپنے اعتبار سے مانو مفاہیم کو نکالیں گے, لیکن یہ وہاں پہ جہاں پہ آیات محکمات ہیں, لیکن جہاں تعبیر کی ضرورت ہے وہاں تو اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ اور سہارا تو ضروری اور واجب ہے, بغیر ان کے وہ آیتیں حل ہونے والی نہیں. بہرحال تو یہ شب تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, اے رسول کہہ دو شفاعت اللہ کے لیے. اب عالم اسلام کے ایک گروہ نے یہی آیت کو دیکھ لیا اور کہا حق شفاعت صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. غور فرما لیں, لیکن بات کی آیت ہے قرآن مجید کی, ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ ہے نا, قرآن جو ہے بعض آیت ہے بعض کی تفسیر کر رہی ہے, تو دوسری آیت جو شفاعت پہ دلالت کر رہی ہے اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو یقیناً ذاتاً حق شفاعت اللہ کو ہے. پھر اس کے بعد وہ جس کو اجازت دے اس کو حق شفاعت حاصل ہے. چنانچہ اس کے بعد کی آیت ہے, اور ہم یہ آیت مسلسل جو ہے آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اجازت سے شفاعت کرائیں گے, اور وہی ہے جنہیں اللہ مقام محمود پر محشر میں فائز کرے گا, وہ پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام. اللہ باذن انہیں حق شفاعت. کاش کی یہ آیتیں عالم اسلام پڑھ لیتا اور غور و فکر کرتا تو آج مسئلہ شفاعت بھی واضح اور روشن و شفاف ہو جاتا. نہ مسئلہ توسل کو سمجھا نہ مسئلہ شفاعت کو. یہ عالم اسلام میں جو اختلافات رونما ہوئے ہیں انہی مسائل کی بنیاد پر سب سے اہم مسئلہ تو ولایت امیر المومنین ہے کہ عالم اسلام سے ہم جو ہے جدا ہو گئے. ولایت امیر المومنین اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اختلافی بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ سارے عقائد قرآن سے اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے اخذ کیے ہیں.
ہمارے سارے عقائد یا قرآن سے یا احادیث معصومین علیہ السلام سے لیے گئے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے من اطاعکم فقد اطاع اللہ، اے ائمہ ہدی، جس نے آپ کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ اور فرما رہے یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کا مظہر انہیں بنایا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ معصوم کی اطاعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ان کی اطاعت ہو رہی ہے تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ یہ محور ہے اطاعت پروردگار کے، لہذا ان کی اطاعت کریں۔ یہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرما رہے من اطاعکم فقد اطاع اللہ، ائمہ خدا علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے وہ سعید اور نیک بخت ہے۔ بہت اہم جملہ ہے۔ جو اطاعت معصوم کی کر رہا ہے وہ سعید اور نیک بخت ہے، اور جو اطاعت کی مخالفت کر رہا ہے وہ بدبخت اور شقی ہے۔ چنانچہ زیارت آل یاسین میں یہ فقرہ موجود ہے، یا مولایا شقیا من خالفکم وسعدا من اطاعکم، شقی ہے وہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، ملعون ہے وہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے، وسعدا اور نیک بخت ہے وہ جو آپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ زیارت آل یاسین کا فقرہ ہے۔ اور اس کے بعد روایتوں میں ائمہ ہدی علیہ السلام نے بارہا یہ فقرات ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت بحار الانوار کی ہے، معصوم فرماتے ہیں من اطاعنا فقد اطاع اللہ، جس نے ہماری اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 27 میں یہ روایت صفحہ 88 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ومن عصاکم فقد عصا اللہ، جس نے آپ کی نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی ائمہ ہدی علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ یہ روایت جو بہار کی میں نے ابھی عرض کیا فمن اطاعنا فقد اطاع اللہ، اس کے بعد کا فقرہ ہے ومن عصانا فقد عصى اللہ، جس نے ہماری نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا۔ تو ائمہ خدا علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ ومن احبکم احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کیا، اے ائمہ خدا، جس نے آپ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ ومن ابغضکم ابغض اللہ، اور جس نے آپ سے دشمنی کیا اس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اور فرما رہے ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی معصیت اللہ کی معصیت، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، ان سے محبت اللہ سے محبت، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی، یہ سب مظہر قرار پائے ہیں، اللہ نے انہیں محور قرار دیا ہے۔ اللہ لیکن یاد رہے محبت اہل بیت میں انسان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا جو ہے یہ خراج پیش کر رہی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کا۔ آج شیعہ نے حیدر کرار، آپ نظریں اٹھا کے دیکھیے پاکستان افغانستان، ابھی ایک مسجد میں افغانستان میں بم بلاسٹ ہوا، شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا گیا۔ عراق میں ہر جگہ شیعہ نے علی بن ابی طالب مارے جا رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ محبت جب ہے تو اب ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ پروردگار دیتا ہے۔ روایت میں ہے من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم اہل بیت کو دوست رکھتا ہے اس کو لباس غربت پہننے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے،
کوئی بھی مشکل آن پڑ سکتی ہے، مال و دولت لوٹ لیا جا سکتا ہے، بچوں کو مارا جا سکتا ہے، گھر کو جو ہے گرایا جا، سب کچھ ہو سکتا ہے، اسے آمادہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بحار الانوار میں موجود ہے یہ روایت، جلد نمبر 64 صفحہ 274 میں۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے ومن ابغضکم، جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ وہ ناصبی جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرے انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے نجس، وہ پاک نہیں، اگر کہ بظاہر نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، لیکن وہ نجس ہے۔ جو اہل بیت سے اظہار دشمنی کرتے ہیں وہ ناصبی ہیں، انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ خود عالم اہل سنت نے یہ روایت لکھا ہے کہ ایھا الناس من ابغضنا، پیغمبر فرماتے ہیں ہم من ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت کے دن پروردگار اسے یہودی اٹھائے گا۔ بظاہر یہاں سے نماز روزہ سب کچھ کر کے گیا، لیکن محشر میں یہودی اٹھایا جائے گا۔ اعلیٰ کل تو راوی کہتا ہے میں نے کہا پیغمبر سے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھ رہا اور اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہو، تب بھی وہ یہودی محشور کیا جائے گا۔ فقالا، پیغمبر نے کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر کہ وہ نماز پڑھ رہا اور روزہ رکھ رہا ہو، اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہو، پھر بھی وہ جو ہے قیامت میں یہودی اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہاں ناصبی۔ اور ایک روایت اسی سلسلے میں اور پڑھوں، دیکھیے بہت اہم ہے، یہی تمام ہو رہی ہے گفتگو انشاءاللہ۔ جو دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ان کی ولادت جو ہے وہ نجس ہے، ان کی ولادت جو ہے وہ شرعی نہیں ہے۔ کذب من زعم انہ ولد من حلال، جھوٹا ہے جو وہ گمان کرتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے۔ وَهُوَ يَبْغِضُنِي، جبکہ وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہو۔ وَيَبْغِضُ الْأَئِمَّةَ مِنْ وَلْدِي، اور ائمہ جو میری اولاد میں سے، امام علی سے روایت ہے جو مجھ سے دشمنی کرے اور میری اولاد سے دشمنی کرے وہ حلال زادہ نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری روایت ان ابن عبداللہ ابن ابی یعفور عن ابی عبداللہ علیہ السلام فإن اللہ لم يخلق خلقا انجس من الكلب وإن الناس ولنا اہل البیت لا انجس منه۔ یہ روایت صحیح السند ہے، صرف میں نے اس سند میں عبداللہ ابن یعفور کو پیش کیا ہے، اور عبداللہ ابن یعفور سے پہلے جتنے بھی راوی ہیں سب ثقہ ہیں، لہذا یہ روایت صحیح السند ہے۔ اس صحیح السند روایت میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں سب سے نجس جو ہے وہ کتے کو پیدا کیا ہے، اور ناصبی جو ہیں جو ہم سے بغض رکھتے ہیں وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ نجس کتے کو پیدا کیا ہے، اور کتے سے نجس ناصبی ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہم انی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد وآل بیتہ الاخیار الائمۃ الابرار لجعلتہم شفائی۔ اے اللہ، اگر کائنات میں کسی کو بھی اہل بیت کے علاوہ تجھ سے قریب پاتا تو میں اسے جو ہے تیری بارگاہ میں شفیع بناتا۔ اگر کائنات میں اہل بیت سے زیادہ کسی کی منزلت ہوتی تو میں اسے تیری بارگاہ میں شفیع بناتا، اسے وسیلہ بناتا، لیکن کائنات میں اہل بیت سے بافضل کوئی نہیں ملا، کوئی ایسا نہیں ملا جو ان سے زیادہ کوئی تجھ سے قریب ہو، لہذا میں نے اہل بیت عصمت و طہارت کو اپنا شفیع بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے یہ،
اور قربت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور عظمت سے ان کو پیدا کیا ہے، اپنے نور عظمت سے پیدا کیا اور انہیں عدل قرآن قرار دیا، ہم وزن قرآن قرار دیا، ہم پلے قرآن قرار دیا۔ حدیث ثقلین جسے شیعہ اور سنی سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ثقلین، ایک ثقل جو ہے وہ قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ثقل اہل بیت کی ہے، ثقل قرآن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام عدل قرآن ہے، ہم وزن قرآن ہے، ہم پلے قرآن ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب اس سے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ ظاہر یہ جملہ امام معصوم کی بارگاہ میں یاد کر رہا ہے، اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہوتا جو تجھ سے قریب ہوتا تو ہم اسے وسیلہ بناتے، لیکن کائنات میں اہل بیت سے تجھ سے کوئی قریب نظر نہیں آیا، سب سے قریب ہم نے اہل بیت کو پایا تجھ سے، اسی لیے انہیں وسیلہ بنایا، انہیں اپنا شفیع بنایا ہے۔ بہرحال یہ سارے عقائد ہیں جو اس زیارت جامع کبیرہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ گفتگو یہی تمام ہو رہی ہے، الحمدللہ تقریباً مطالب تمام ہو چکے ہیں، بس ایک درس اور رہ گیا ہے۔ اب وہ ایک درس اور ہو جائے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھے گھنٹے 35-40 منٹ میں وہ تمام ہو جائے گا، اور اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ ہوں گے اور مطالعہ فرمائیں گے۔ جی